السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے دروس البلاغہ میں۔ آج ہم علم البیان شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ علم البیان، اب تک علم المعانی کیے ہیں ہم الحمد للہ، یعنی 15 دروس ہم نے دیکھا، جس میں علم المعانی مطلب ماحول کے حساب سے بات کریں گے۔ ماحول کے حساب سے آپ کوئی بھی چیز ذکر کریں گے یا بات کریں گے، تو یہ علم المعانی ابھی تک ہم نے کیا۔ جیسے پہلے ہم نے شروع کیا مقدمہ کے کیا بات کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے بات کیا کہ بھئی کلمہ کیا ہے، فصیح کلمہ وغیرہ، بلاغت کیا ہے، پھر اس کے بعد مسند الیہ یہ بات کی ہے، مسند الیہ یہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ اور انشائیہ، اس کے بارے میں پڑھا، جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد انشاء میں ہی سارے انشاء کے اقسام، پھر کب ذکر کرنا ہے کوئی بات، کب حذف کرنا ہے، ذکر کرنا یا حذف کرنا، پھر لمبی بات کرنا ہے یا نہیں کرنا، اتناب۔ ٹوٹل 6 ابواب تھے۔ 5ویں باب میں ہم نے پڑھا فصل اور وصل، کب جوڑنا ہے اور کب واو سے وصل یعنی جوڑنا، فصل یعنی کوئی فل اسٹاپ لگانا، پھر لمبی بات کرنا یا نہیں کرنا، یہ ہم نے پچھلی باب 6 میں کیا، 1 2 3 4 5 6۔ تو آخری میں ایجاز اتناب اور ہم نے بات کی مساوی یعنی اتنا میڈیم بات کرنا ہے، زیادہ بات نہیں کرنا۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہی ہے کہ معانی میں کیا تھا، ماحول دیکھیں گے ہم کہ خبریہ استعمال کرنا ہے یا انشائیہ، کسی کو حکم دینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ خبریہ کیا تھا، آپ سچ یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں، انشائیہ میں نہیں کہہ سکتے۔ پھر کب ذکر کرنا، کب حذف کرنا، ماحول کو دیکھ کے اس کے حساب سے ہم کریں گے۔ پھر لمبی بات کرنا ہے چھوٹی، تو ماحول معانی کا مطلب یہاں پہ کیا ذکر کرنا، کیا کیوں کے معنی میں جواب دیتا ہے۔ بیان یہ کیسے کا جواب دیتا ہے، کیسے کریں گے ہم، کیسے کریں گے، یہ علم البیان میں آئیں گے، یعنی ایک ہی بات کو اچھے انداز میں کیسے بولیں گے، مثال استعمال کریں گے یا جو بھی ہے۔ تو البیان کیا ہے، علم یبحث فیہ عن التشبیہ والمجاز والکنایہ۔ اصل میں ڈیفینیشن دینے کے بجائے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی البیان کیا ہے، اس میں تشبیہ دیکھیں گے، تشبیہ یعنی ایک چیز دوسرے کے برابر ہے، تشبیہ۔ پھر مجاز یعنی ایک چیز بولیں گے لیکن معنی کچھ اور ہوگا۔ پھر کنایہ، ایک چیز بولیں گے لیکن اس کو چھپائیں گے، چھپا کے کوئی دوسرے کا چھپا ہوا معنی کی طرف اشارہ ہوگا، تو وہ التشبیہ والمجاز اور کنایہ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ معلوم ان المؤلف رحمہ اللہ كغيره من عامة علماء الذين يثبتون المجاز۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے عام علماء کیا کرتے ہیں کہ زبان میں مجاز ہے بولتے ہیں والمسألة خلافیہ، لیکن مسئلہ اصل میں خلافیہ ہے کہ مجاز ہے یا نہیں۔ مجاز مطلب کوئی چیز کو بولے، ہم میٹافور بولتے ہیں نا انگلش میں، هل فی اللغت العربیہ مجاز، کیا مجاز ہے یا نہیں ہے، اور کلها حقیقہ یا پورا حقیقت ہے، اور کلها مجاز یا پورا مجاز ہے۔ بعض العلماء یقول، علماء اللغہ، کل الفاظ اللغت العربیہ کلها مجاز، بعض نے کہا ہر الفاظ جو ہے مجاز ہے، حقیقہ نہیں، حقیقت پر نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیوار گرنے والی، یرید ان ينقض، دیوار گرنے کا ارادہ کرتی ہے، لیکن اصل میں معلوم ہے کہ دیوار کے پاس ارادہ نہیں ہے، تو بولنے کا۔ یا فاسأل القریہ، کہ آپ پوچھئے، گاؤں سے پوچھئے، لیکن ہم گاؤں سے نہیں پوچھتے، گاؤں والوں سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، تو مجاز بعض نے کہا کہ پورا مجاز، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ حتی قول الانسان قام زید مجاز، انہوں نے کہا کہ زید کھڑا ہوا، یہ بھی مجاز ہے۔ وقد تکلم علی هذا ابن القیم فی کتاب الصواعق المرسلہ، اس کتاب میں ابن القیم نے جواب دیا۔ وقرأت هذا فی مختصر الصواعق وبین اقوال الناس فیہا، اس میں بہت سارے اقوال بتائے۔ لیکن اصل میں مجاز ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ مجاز جو ہے یا نہیں ہے میں مطلب، بعض نے کہا اس کو مجاز کہیں گے ہم، بعض نے کہا اس کو مجاز نہیں بولیں گے، وہ زبان کا ہی حصہ ہے، زبان کا طریقہ ہے، وہی حقیقت ہے۔ تو زیادہ بس الفاظ میں اس کو بولتے ہیں اختلاف، تنوع ہے، تضاد نہیں ہے۔ تنوع یعنی ایک ہی چیز کو الگ الگ انداز میں کہا جاتا ہے، کیونکہ علماء کو ڈر تھا جس نے مجاز کا انکار کیا کہ لوگ جو ہے پھر ہر بات کو کہیں گے اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے یہ ہے، تو ہر چیز کو مجاز سمجھیں گے، تو وہی ہے۔ تو اصل میں ہمیں ہمیشہ حقیقت پہ مبنی کرنا ہے کلمات کو، جب تک کہ کوئی صارف نہ آ جائے، کوئی چیز پلٹانے والا نہ آ جائے۔
اور کنایا کیا ہے؟ نوع من المجاز، کنایا بھی مجاز کا ہی طرح ہے، کما سیاتی جیسے آئے گا نیچے، کما سیاتی. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، 3 چیزوں کا نام ہے مجاز. معانی میں کیا تھا؟ ذکر حذف، بہت ساری چیزیں تھے اس میں نا، ذکر حذف کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے معانی تھا. اتنا لمبی بات کرنا یا نہیں کرنا، اجاز، پھر فصل کرنا، جوڑ کر بولنا یا الگ الگ بات کریں گے اپن، یہ سب چیزیں معانی میں 6 ابواب تھے، اس میں 3 ہی چیزیں ہیں. تو اگر آپ درس البلاغہ دوسری کتاب کریں گے آپ جو ہے بلاغت واضحہ، اس میں تشبیہ سے ہی شروع کرتے ہیں، علم البیان سے ہی شروع ہوتی ہے بات، تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں مشبہ بھی کو پہچاننے میں ہی زمانہ لگ جاتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درس البلاغہ پہلی کتاب سے شروع کرنا چاہیے، خلاصہ مل جاتا ہے آپ کو. چلیے تشبیہ شروع کرتے ہیں. تشبیہ کا مطلب ہے تشبیہ الحاق امر بامر، الحاق یعنی جوڑنا، کوئی چیز کو ایک دوسرے سے جوڑنا، 2 چیزوں کو جوڑ دینا. فی وصف بادات لغرض، فی وصف، کوئی وصف ان کا سیم ہونا چاہیے. جیسے حامد شیر کی طرح ہے، تو کیا وصف میں جوڑا ہوں میں؟ کیا شیر کی طرح دکھتا ہے؟ نہیں، بہادری میں تو کوئی وصف ہونا چاہیے، بہادری یا کچھ بھی. بادات، تو ادات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لغرض، کوئی غرض ہونا چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ تعریف کر رہے ہیں آپ یا مذمت کر رہے ہیں، ارے کچھوے کی طرح ہے، اس طرح سے کچھ بھی، وہ گدھا ہے نہیں، تو وہ کیا ہے؟ تشبیہ. الحاق امر بامر، ہونا کا ملحق و ملحق بھی، ایک ملحق ہوتا ہے کو جس کو جوڑنا ہے اپنے کو، اور جس سے جوڑا جا رہا ہے ملحق بھی. فی وصف لا بد ان یکون هناك وصف جامع، ایک وصف ہونا چاہیے، بہادری، شجاعت، جو بھی. بادات وہی ادات التشبیہ، کوئی ادات ہونا چاہیے نا، تو کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ہے تشبیہ کاف کے ساتھ یا مثل کے ساتھ. انت کا اخی، اب میرے بھائی کی طرح ہے تو کاف لگائیں گے. انت مثل اخی، میرے بھائی کی طرح ہے، مثل اخی. یا کأنک اخی، آپ میرے بھائی کی طرح. وما اشبہ ذلک، بہت سارے ادات ہیں، ہم دیکھیں گے نیچے. بغرض ای لغرض من اغراض التشبیہ، کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا. فاذا قلت فلان کالبحر، وہ سمندر کی طرح ہے. ما الغرض، کیا ہے غرض اس کا؟ کثرت الکرم، کہ آپ جو ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ کریم ہے، لوگوں کو بانٹتے پھرتا ہے پیسے. وسعت الکرم، اور اس کی کرم بھی بہت کشادہ ہے. فلا بد من غرض، کوئی غرض ہونا ہی ہونا چاہیے. لا بد من غرض. وسیاتی انشاءاللہ اغراض التشبیہ. اذن اربعۃ ارکان، تو 4 پلرز ہیں اس کے، 4 پلرز ہیں. ایک کیا ہے؟ مشبہ، مشبہ، پھر مشبہ بھی، پھر آئیں گا ادات، اس سے آپ تشبیہ کر رہے ہیں، مطلب کوئی چیز کو کس چیز کے برابر بولیں. اور پھر وجہ، جو غلط بول سکتے ہیں، وجہ التشبیہ. اضعف انواع التشبیہ والذی ذکر فی جمیع ارکان التشبیہ. اضعف، وجہ التشبیہ. اضعف سب سے کمزور کون سا تشبیہ ہے؟ سارے 4 کے 4، 2 3 4، سب سے کمزور ہے کہ سارے کے سارے 4 موجود ہیں، تو سب سے کمزور. کیوں؟ کیونکہ آپ سامنے والے کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو تشبیہ، اس لیے آپ چاروں ذکر کر رہے ہیں. مشبہ، مشبہ بھی، اور ادات اور وجہ دونوں ذکر کریں. انشاءاللہ آگے آئے گا کہ سب سے طاقتور جو ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو اشارہ ہی کافی ہے سمجھدار کو. جیسے میں بولوں آپ شیر کی طرح ہیں بہادری میں، بولیں گے کیا بکواس، مطلب سمجھ میں تو آ رہا ہے. اگر میں بولوں آپ شیر کی طرح ہے، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. اگر میں بولوں آپ شیر ہیں، آپ شیر ہیں، تو یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس میں کچھ نہیں ہے، آپ شیر ہی ہیں. میں بول دیتا ہوں شیر کی طرح نہیں، آپ تو شیر ہیں، تو یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور صرف میں کہوں شیر، مطلب اس میں سمجھ میں نہیں آئے، لیکن آپ شیر، مشبہ بھی دونوں تو آنا چاہیے. تو دیکھیں گے کیا ہم 4 لائیں گے یا 3 لائیں گے، 2 لائیں گے، یا صرف ایک سے بھی کام کر سکیں گے. والامر الاول یسمى المشبہ، پہلے معاملے کو ہم بولیں گے مشبہ. اور مشبہ بھی جس سے آپ تشبیہ کر رہے ہیں، مشبہ بھی. جیسے حامد شیر کی طرح ہے تو حامد کیا ہو گیا؟ مشبہ ہو گیا. اور مشبہ بھی کون ہوگا؟ شیر. والوصف وجہ التشبیہ، اور اس کو وجب الشبہ بھی بول سکتے ہیں، مطلب کس چیز میں بھائی. اب بول رہے ہیں حامد شیر کی طرح لیکن دکھنے میں بول رہے ہیں، تو وجہ التشبیہ ہوگا. الادات الکاف نحو نحو العلم کالنور فی الہدایہ، علم روشنی ہے کس میں؟ ہدایت میں. تو علم کیا ہے؟ مشبہ، اور نور مشبہ بھی. کاف، کاف ہوگا یہاں پر، ادات ہے وہ کاف. اور فی الہدایہ
یہ وجہ تشبیہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب چاروں چیزیں آنی چاہیے. العلم مشبہ یہاں لکھے اچھا مشبہ بھی والنور الہدایہ وجہ الشبہ اور کاف ادات التشبیہ. اس میں حاشیہ شیخ ابن عثیمین کا اذا وہ پڑھ لیا اپن مشبہ مشبہ بھی ادات التشبیہ وجہ الشبہ اور یہ سارے. ويتعلق بالتشبیہ ثلاثة مباحث. تشبیہ میں پھر تین چیزیں ہم پڑھیں گے. تو علم البیان میں تین چیزیں تھی پھر ایک میں پھر تین چیزیں پڑھیں گے تشبیہ میں. الاول فی ارکان یہ سب اپن اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. والثانی فی اقسامہ قسم کیا کیا ہے. اور ثالث الغرض به الغرض منہ کہ اس سے مقصد کیا ہے اغراض التشبیہ. المبحث الاول فی ارکان التشبیہ. یہ پہلا حصہ ہے اس کا ارکان التشبیہ. اس کو الگ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ بس کیونکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ لمبا لیسن ہے یہ. المبحث الاول نہیں کر لیں گے چلیے تھوڑا ہی زیادہ نہیں. المبحث الاول فی ارکان التشبیہ. ارکان التشبیہ اربع المشبہ مشبہ بھی پلرز اسے میں یعنی طرفی تشبیہ. اس کو طرف بھی کہا جاتا ہے ایک ایج دوسرا ایج. اس کو پھر اپن جوڑ رہے ہیں ایسے برج بنا رہے ہیں. وجہ التشبیہ اور وجہ کیا ہے اس کا اور کیسے جوڑ رہے ہیں اس کو ادات التشبیہ کیسے. وجہ الشبہ هو الوصف الخاص الذي قصد الاشتراك الطرفین. اشتراک بتانا چاہ رہے ہیں آپ دونوں میں کیا چیز سیم ہے. فیہ کالہدایہ فی العلم والنور. ہدایہ علم النور میں طرفین یعنی مشبہ مشبہ بھی ہے یہاں پہ. این المثال الذي ذکر العلم کالنور فی الہدایہ. یہ اوپر والے مثال کی طرف سے آ رہا ہے وہ. ادات التشبیہ ہی اللفظ الذي يدل على معنى. یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہاں ہے مثال اوپر ہے مطلب سوال کر رہے ہیں شاید. ادات التشبیہ ہے اللفظ الذي يدل على المعنى المشابہ. کچھ لفظ ہونا چاہیے کالکاف وکأن وما فی معناہما اور کیا معنی میں. تو ادات التشبیہ یہاں پہ ایک فٹ نوٹ اور ایک ہے اما ان تکون اسما یہ وہ اسم ہو سکتا ہے مثل الشبہ ونحو اسما شبہ یا فعل یحکی یشابہ یضاحی یضارع یماثل یہ پورے افعال ہے. واسم الفعل منها یفید التشبیہ. اسم الفاعل بھی آ سکتا ہے حذفا کالکاف کأن. یہ تین ہو سکتے ہیں تشبیہ. اسم ہو سکتا ہے فعل ہو سکتا ہے یا حرف ہو سکتا ہے. والکاف یلیہ المشبہ بہ. تو اب مشبہ پہلے آئے گا اس کے بعد مشبہ بہ لیکن کأن میں الٹا ہوگا. فیلی بہ المشبہ نحو طویل. یہ طویل کا یعنی بحر طویل کا ہے. تو اصل میں کیا ہونا چاہیے کاف یہ مشبہ میم لکھیں گے اس کو مشبہ پھر کاف آئے گا پھر مشبہ بہ. تو کاف کے بعد آ رہا ہے نا مشبہ بہ مشبہ بہ. تو کاف کے بعد آ رہا ہے نا یہ مشبہ بہ. تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے کاف کے بعد. لیکن کأن میں کیا ہوتا کأن میں بھی ویسے ہی ہے پہلے مشبہ بھی ہی آئے گا لیکن مطلب وہی آرڈر ہے کچھ فرق نہیں ہے دونوں میں. لیکن کأن کے بعد مشبہ آئے گا اس کے بعد مشبہ بھی. اصل میں بعد میں کیا آ رہا وہی ہے. جیسے کأن ثریا راحۃ تشیر یا تشبور الدجا لتنظر طال اللیل ام قد تعرضا. تو اس میں کأن اس کا معنی دیکھیں گے اپن. وکأن تفید التشبیح اذا كان خبرها جامدا والشک اذا كان خبرها مشتقا. نحو کأنک فاہم یعنی اگر جامد ہو کأن یعنی لیسا وغیرہ کے ویسا اسم کا نا اسم وغیرہ تو اس میں تشبیہ ہے اذا كان خبرها جامدا. والشک اذا كان خبرها مشتقا. تو پہلے معنی دیکھ لیں گے اس کا. تو اس کا مطلب ہے کأن ثریا جو ہے یہ پورے ستارے جب جمع ہوتے کانسٹلیشن جسے کہتے ہیں ثریا راحۃ. تو ایسا ہے کہ ثریا جو ہے اس کی یہ مشبہ ہے مشبہ بھی راحۃ راحہ ہے یعنی ایسے دکھ رہا ہے کہ ایک ہاتھ کی طرح ہے. یہ راحہ یعنی ہتھیلی. تشبور الدجا شبر یشبور یہ باب نصرہ سے ہے. اس کا مطلب ہے ماپنا. شبر کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کے ماپ کو ایسے ماپتے ہیں نا ہم. تو تشبور الدجا دجا یعنی الظلام اندھیرا. تو ستارہ ایسے ستاروں کا جو جھنڈ ہے وہ ایسے دکھ رہا ہے ثریا
کہ وہ ماپ رہا ہے آسمان کو یعنی اندھیرے کو، لتنظر طال اللیل، تاکہ دیکھے کہ رات لمبی ہو رہی ہے، ام قد تعرضا، یا تعرضا یعنی اصل میں تو اس کو ظاہر ہو گئی ہے، آردا کا مطلب ظاہر ہونا، مطلب صبح ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہے، چھوٹی آغات ہوئی، تعرضا یا تعرضو، پلٹ گئی، پلٹنا بھی معنی کر سکتے ہیں، تعرض کا مطلب پلٹ رہی ہے یعنی رات پلٹ رہی ہے۔ تو کأنہ یہ ادات تشبیہ ہے، یہ مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی ہے، لیکن وجہ الشبہ اس میں کیا ہے کہ اس میں ماپنا ہے۔ کأنہ تفید التشبیہ، کأنہ یہاں پر، تو اذا کان خبرها جامدا، اگر اس کا خبر جو ہے جامد ہے، یعنی اگر کوئی جامد یعنی لیسا یہ سب آئے تو کاننا سے تشبیہ آتی ہے۔ والشک اذا کان خبرها مشتقا، اور شک بتاتی ہے، شک اگر اس کا خبر جو ہے مشتق ہے، مشتق یعنی کوئی فعل آ جائے مشتق، جیسے راحتن، یہ تو جامد ہے تو اس میں تشبیہ مل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تشبیہ مل رہی ہے۔ لیکن اگر میں بولوں کأنک مریض، کیا مشتق نہیں، فاعل کے پیٹرن پہ ہے، تو وہ شک ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں، یعنی شک ہو رہا ہے مجھے۔ تو یہی بتا رہے ہیں وقت تفید التشبیہ مع کون خبریہ مشتقا، لیکن مشتق ہے تو بھی تشبیہ ہو سکتی ہے، کأنک قائد قد تفید یعنی کبھی کبھار ہو سکتا ہے، کأنک قائد شجاع، ایسے لگ رہا ہے کہ قائد جو ہے لیڈر جو ہے بہادر ہے، شجاع، یہاں پہ تشبیہ ہو۔ لیکن اکثر کیا ہونا چاہیے، ان کے بعد جیسے راحت مشتق نہیں ہے، مشتق افعال یا مشتق اسماء کتنے ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، اور کیا ہے اسم مبالغہ، فعال، فعول، فعیل، اور صفت فاعل، صفہ مشبہہ، یہ سب مشتقات ہیں نا افعال سے، اسم زمان و مکان، اسم آلہ۔ تو یہاں پہ جامد ہے، اگر جامد آئے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے تشبیہ معلوم ہوتی ہے، اگر مشتق آئے یہ سب اسم فاعل وغیرہ وغیرہ تو وہ شک بتاتا ہے، یہ شک ہوتا ہے، یہ بس تھوڑا یعنی اس میں وہ ہے۔ هذه فائدہ، یہ فائدہ ہے، اذا كان خبر كأن جامدا فهي للتشبیہ، اگر جامد آئے تو تشبیہ ہے، تقول كأنك اسد، یہ جامد ہے نا، مشتق نہیں، کیونکہ اسم فاعل نہیں ہے، اسم مفعول نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، اسد جامد، کأنک بحر جامد، یہ بھی جامد ہے، هذه للتشبیہ، اذا كان مشتقا سواء كان فعلا یا اسم فاعل، فعل بھی ہو یا اسم فاعل ہو، فإنه يكون للظن، ظن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، يقول المؤلف الشک والمراد الظن، ظن یعنی گمان، گمان، مثاله كأنك تفهم، شاید کہ آپ سمجھ گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھ گئے، یعنی اظن کا فاہما، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے، تقول کأنک قد علمت هذا الشيء، ایسا کہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ پہلے پڑھے ہیں، یعنی هذا ايضا للظن، گمان کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ ہے کأن کا، تھوڑا ایکسٹرا اس بارے میں علم آ گیا۔ وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبیہ، کبھی کبھار فعل جو ہے جو تشبیہ کا وہ دیتا ہے، نحو قولی تعالی اذا رأیتم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبا سے آیا، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایسے دکھے گا کہ موتیاں بکھرے ہوئے ہیں، حسبتهم یعنی ظننتم، ظننتهم آپ ان کو سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، لؤلؤا منثورا لأنهم يشابهون اللؤلؤ المنثور، منثور یعنی پھیلے ہوئے، لؤلؤ موتیاں، اذا رأیتهم ضمیر فی ہم یعود علی الولدان، تو جو چھوٹے چھوٹے لڑکے رہیں گے جنت میں تو ایسے دیکھیں گے موتیوں کی طرح، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، آپ دیکھیں گے یطوف طواف کرتے رہیں گے لڑکے جو ہمیشہ جینے والے ہیں، اذا رأیتہم اگر آپ ان کو دیکھیں گے، حسبتہم انہیں گمان کریں گے، موتیاں بکھرے ہوئے، یعنی بکثرتہم کیونکہ بہت زیادہ ہے، وحسنہم اور خوبصورتی میں، وبہائہم بہا کا مطلب بھی خوبصورتی یا جو ہے اچھی طریقے سے، وہ بہا یا بہو خوبصورتی ہے، بہا خوبصورتی کی وجہ سے آپ سمجھیں گے ان کے
بهائهم، حسنهم وبهائم. المهم افهموا التشبيه، تشبيه سمجھیے آپ. اذا اجتمعت ارکان التشبیہ الاربع مشبہ آئے گا، مشبہ بھی آئے گا، اداة التشبیہ آئے گا، وجہ الشبہ آئے گا. فالذی یلیہ المشبہ کأن، والذی یلیہ المشبہ بھی کاف. کاف کے بعد مشبہ بھی آئے گا، کأن کے بعد مشبہ آئے گا. کأن تکون للتشبیہ اذا کان خبرها جامدا، اور کأن تشبیہ کے لیے ہوگا اگر وہ جامد ہے. تتعین ان تکون للتشبیہ وتکون للظن اذا کان خبرها مشتقا، اگر مشتق ہے تو وہ شک ہوگا یا ظن ہوگا، اصل گمان ہوگا. شک اور گمان میں کیا فرق ہے؟ گمان میں جیسے 70-80% آپ کے پاس سمجھ رہے ہیں آپ کے 70-80% جو ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن شک میں کیا ہوتا ہے 50-50%. سواء اسم فاعل یا اسم مفعول او فعل مضارع او فعل ماضی، یا فاعل آ سکتے ہیں یا اسم فاعل مفعول. المهم ان یکون مشتقا، مشتق ہونا چاہیے. تو فعل بھی آ سکتا ہے حسبہ کے ویسے. وَإِذَا حُذِفَتْ أَدَاةُ التَّشْبِيهِ وَجْهُهُ، تو 4 چیزیں ہیں نا، اس میں سے 2 کو ڈیلیٹ کر کے صرف 2 ہی لائے. سُمِّيَ تشبیہاً بلیغاً، تو اس کو بولیں گے، ایک نہیں آ سکتی، 2 آنا. اس کو بولتے ہیں جیسے آپ شعر ہیں تو مشبہ آ گیا آپ، اور شعر ہے مشبہ بھی آ گیا، تو اس کو کہیں گے تشبیہاً بلیغ، بہت زبردست تشبیہ ہے. نحو وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا، ڈھانپنے والا. ای کل، کا دیکھیں ادات ہے، کل لباس فی الستر، لباس کی طرح ڈھانپنے میں. تو یہ تشبیہ کہتے ہیں بلیغ. التشبیہ البلیغ هو الذی حذفت فیہ اداة التشبیہ وجہ الشبہ. 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ڈیلیٹ کریں، یہ تیسری چیز اور چوتھی چیز ڈیلیٹ ہے. تقول محمد کالبحر فی الکرم، اگر آپ کہیں گے محمد سمندر کی طرح ہے کرم میں. کیف نجعلہ بلیغا، بلیغ کیسے بولیں گے؟ محمد البحر، صرف یہ بول دیں گے، باقی سب سمجھ جانا آپ. تو بہت زبردست جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ھذا بلیغ، یہ بلیغ کہیں گے. لأنک بالغت فی التشبیہ، کیونکہ آپ نے تشبیہ میں بہت زبردست بات. لأنک بالغت فی التشبیہ، کیونکہ آپ نے تشبیہ میں جو ہے بہت اچھی بات کہی. حتی جعلت المشبہ نفس المشبہ بہ، تو آپ نے بول دیا کہ بھئی مشبہ مشبہ بھی کے برابر ہی ہو گیا، تو یہ اس کے برابر ہی یہ چیز ہو گئی ہے. اور ستاتینا انشاءاللہ تعالی اقسام اخرى، دوسرے بھی آئیں گے بلیغ کے ویسے، لیکن المؤلف اراد ان یشیر اشارتا، یہ بس اشارہ کرنا چاہ رہے تھے. جیسے اللہ کا فرمان وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنا دیے. تو 3 چیزیں مباحث ہے نا تشبیہ میں، یہ ارکان و تشبیہ کی پہلی بحث ہو چکی ہے الحمدللہ. اب ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں اقسام التشبیہ میں آئیں گے. اس کے بھی اقسام ہیں، یہ اقسام التشبیہ ہم پڑھیں گے. پھر المبحث تھوڑا لمبا ہے یہ، کیونکہ سارے اقسام اس میں ذکر کریں گے. پھر آئیں گے ہم تیسرے بحث پر انشاءاللہ تعالی، وہ ہے مقصد کیا ہے تشبیہ کا. مقصد کیا ہے تشبیہ کا، اس کو ہم ذکر کریں گے. استعارہ وغیرہ یہ سب چیزیں آئیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.